السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، چشتیہ ٹی وی کی جانب سے خوش آمدید۔ آج میں آپ کو طب نبوی کے حوالے سے مختلف علاج بتانا شروع کرتا ہوں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے انار کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن یہ بتانے سے پہلے دوستو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کا بٹن بھی دبائیں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو آئے تو آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، انار کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری اور پسندیدہ غذاؤں میں انار کو بہت ہی شرف قبولیت بخشا ہے۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں انار کے درخت پائے جاتے ہیں۔ انار کی بے شمار قسمیں ہیں، لیکن دنیا میں سب سے اچھا اور زیادہ شیریں ذائقے والا انار پاکستان میں ہی پایا جاتا ہے۔ پاکستان میں عام طور پر انار کے دو ذائقے مشہور ہیں، شیریں اور ترش۔ اس کے علاوہ صوبہ سرحد میں اناروں کے ایسے درخت بھی پائے جاتے ہیں۔ قرآن حکیم کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن پاک میں انسان کے لیے مختلف اقسام کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اور خدا ہی تو ہے جس نے باغ پیدا کیے، چھتریوں پر چڑھائے ہوئے بھی اور جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے ہوئے بھی، جن کے طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں، اور زیتون اور انار، اور جو بعض باتوں میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور بعض باتوں میں نہیں ملتے۔ جب یہ چیزیں پھلیں تو ان کے پھل کھاؤ، اور جس دن پھل توڑو اور کھیتی کاٹو، خدا کا حق بھی اس میں سے ادا کرو، اور بے جا ضائع نہ کرو، کیونکہ رب تعالیٰ بے جا ضائع کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان انسانوں کے لیے بہترین مشعل راہ ہے۔ قرآن پاک ہمیں ہر قسم کے پھلوں کو کھانے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی نوید سناتا ہے، مگر اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ حد سے تجاوز نہ کرو، کسی بھی غذا کو ضائع نہ کرو، کیونکہ غذائیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ انسانوں کو میسر فرماتا ہے، اور انسان ان سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ سورۃ انعام میں ہی اللہ تعالیٰ نے انار کا مزید تذکرہ فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ اس حقیقت کو اجاگر کیا ہے کہ مختلف قسم کے پھل جن کی شکلیں اور ذائقے جدا جدا ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کو پیدا فرماتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اور وہی تو ہے جو آسمان سے مینہ برساتا ہے، اور پھر ہم ہی جو مینہ برساتے ہیں اس سے ہر طرح کی رویدگی اگاتے ہیں، پھر اس میں سے سبز سبز کونپلیں نکالتے ہیں، اور ان کونپلوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے گابھے میں سے لٹکتے ہوئے گچھے، اور انگوروں کے باغ، اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے۔ یہ چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر، اور جب پکتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر کرو، ان میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں قدرت خدا کی بہت ہی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دنیا میں بے شمار نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، جن کے ذائقے الگ الگ اور بہت ہی اچھے ہیں۔ اسی طرح جہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، وہاں ایمان والوں کے لیے جنت کی بشارت دیتے ہوئے جنت میں دی گئی نعمتوں کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سورۃ رحمان۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو بتاؤں، ہمارے پیارے رسول کریم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے انار کو پسند فرمایا ہے۔ انار کی تعریف اور افادیت کا تذکرہ اکثر احادیث مبارکہ میں پایا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انار کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ انار میں اکثر بیماریوں سے بچاؤ کی صفات موجود ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انار کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ایسا کوئی انار نہیں ہوتا جس میں کہ جنت کے اناروں میں سے دانہ شامل نہ ہو۔ چھلکے سمیت انار کے فائدے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انار کھاؤ اس کے اندرونی چھلکے سمیت، کیونکہ یہ معدہ کو نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ انار کو اس کی اندرونی جھلی سمیت کھانا زیادہ مفید ہے، جو انار کے دانوں کے گرد قدرتی طور پر لپٹی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی جگہوں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انار کی تعریف فرمائی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بھی انار کی غذائی اور طبی افادیت کا تذکرہ کیا ہے۔ قدیم دور سے لے کر اب تک کے تمام طبی ماہرین نے انار کی طبی افادیت بیان کی ہے اور انسان کے لیے اس کا استعمال فائدہ مند قرار دیا ہے۔ انار چاہے ترش ہو یا شیریں، فوائد کے لحاظ سے کسی طرح بھی ایک دوسرے سے کم نہیں، دونوں کے فوائد ملتے جلتے ہیں۔ انار کے طبی افادیت کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے آنکھوں کے فائدے بتاتا ہوں کہ آنکھوں کے لیے یہ کیسے مفید ہے۔ اگر انار کا جوس اس کے اندرونی چھلکے سمیت نکالیں اور اس میں تھوڑی سی شہد ملا کر پکائیں اور جب مرہم کی طرح گاڑھا ہو جائے تو آنکھوں میں سرما کی طرح سلائی سے لگائیں تو اس سے آنکھوں کی زردی ختم ہو جاتی ہے، اس سے آنکھوں کی رطوبت غلیظ ہو جاتی ہے۔ اور اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر انار کے جوس کو تانبے کے برتن میں ڈال کر اس حد تک ہلکی آنچ میں پکائے کہ محلول گاڑھا ہو جائے اور مرہم سا بن جائے تو اس مرہم کو آنکھوں میں لگائیں تو امراض چشم میں یہ بہت مفید ہے۔ آنکھوں میں ڈالنے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے، نظر کی کمزوری دور ہو جاتی ہے، آنکھوں کی جلن اور خارش اس مرہم کے آنکھوں میں ڈالنے سے دور ہو جاتی ہے، آنکھوں میں ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے اور آنکھوں کی چمک بڑھ جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ مسوڑوں کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔ اگر انار کا جوس شہد میں ملا کر پکائیں اور مرہم کی طرح معمولی سا گاڑھا کر لیں اور اس گاڑھے مرہم کو مسوڑوں پر لگائیں تو مسوڑوں کی خرابی دور ہو جائے گی، مسوڑوں میں جو بھی بیماری ہو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر انار کا جوس کو تانبے کے برتن میں ڈال کر اس کو اس حد تک ہلکی آنچ پر پکائیں کہ محلول گاڑھا ہو جائے اور مرہم سا بن جائے تو اس مرہم کو مسوڑوں پر ملنے سے پیوریا کا مرض دور ہو جاتا ہے، مسوڑوں میں پڑی ہوئی پیپ کی وجہ سے ہونے والی درد ختم ہو جاتی ہے، دانتوں پر ملنے سے دانتوں کی صفائی ہوتی ہے اور یہی مرہم اور دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ تیسرا، یہ معدے کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے۔ معدے کے امراض کے لیے انار کے جوس کا شربت سونف کے عرق کے ساتھ ملا کر پینے سے معدہ کی گرمی دور ہو جاتی ہے، طبیعت کی ہیجانی کیفیت سے آرام آ جاتا ہے اور پیٹ کے اندرونی ورم دور ہو جاتے ہیں، قوت با میں فائدہ ہوتا ہے، کمزوری با کی حالت جاتی رہتی ہے، پیٹ کی گیس خارج ہو جاتی ہے، پیٹ میں تناؤ کی حالت دور ہو جاتی ہے، پیٹ نرم ہو جاتا ہے، پیچس کی حالت میں بھی عرق سونف کے ساتھ انار کا شربت پینے سے آرام آ جاتا ہے، اسہال کے مرض میں فائدہ دیتا ہے، پیٹ کے درد میں بھی شفا دیتا ہے اور استسقاء کی حالت میں بھی انار مفید ہے۔ اس کے علاوہ انار کا جوس گردوں کے لیے، جگر کے لیے بہت ہی مفید ہے، اس سے گردوں کی بیماری ختم ہوتی ہے، مثانے کی گرمی ختم ہوتی ہے، پیشاب بہت زیادہ آتا ہے جس کی وجہ سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، گردہ بالکل فریش ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بواسیر، پیٹ کے کیڑے بھی ختم ہو جاتے ہیں، السر کے لیے بھی بہت زبردست ہے۔ پیٹ کے کیڑوں کے لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ انار کا اندرونی چھلکا دانوں سمیت کھائیں، پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں، یا پھر اس کا دوسرا طریقہ اس کا جوس بنا کے پی لیں، اس کے لیے بہت ہی زبردست ہے۔ اس کے علاوہ بواسیر کے لیے اس کا بہت ہی فائدہ ہے، بواسیر کے مرض میں انار کا جوس فائدہ دیتا ہے، اور لونگ باریک پیس کر انار کے جوس میں ملائیں اور بواسیر کے مریض کو پلائیں تو اس مرض سے
نجات مل جاتی ہے۔ یہ جوس قبض کی حالت میں بھی بہت مفید ہے اور شوگر کے لیے بھی بہت زبردست ہے، اور جو افراد موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے انار کا جوس پینا انتہائی مفید ہے۔ آنتوں کی سوزش میں بھی یہ جوس فائدہ دیتا ہے۔ تیسرا، گلے سڑے زخموں کے لیے کھٹے اناروں کے دانے باریک پیس کر شہد میں ملائیں اور ان زخموں پر مرہم کی طرح لگائیں، بہت جلد زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ حلق اور پھیپھڑوں کی بیماریوں کے لیے بھی زبردست چیز ہے، اور بخار کے لیے اس کے فائدہ طریقہ کار یہ ہے کہ انار کا جوس نکال کر اس میں شہد ملائیں، نہار منہ پئیں، اس سے بخار کو آرام آ جاتا ہے۔ مجموعی طور پر اس کے انار کے بہت ہی فائدے ہیں، جسم کی تمام بیماریاں اس سے ختم ہو جاتی ہیں، اور سب سے ضروری بات کہ جسم میں طاقت آ جاتی ہے اور جسم کو سکون مل جاتا ہے۔ دوستو، ابھی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اور انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ ضرور ملتے ہیں۔